نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ سورہ آل عمران آیت کریمہ کا نمبر 103 ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامے رکھو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ نے تم پر جو انعام کیا ہے اسے یاد رکھو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ، کہ ایک وقت تھا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں اس سے نجات عطا فرمائی، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کر واضح کرتا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ واعتصموا بحبل اللہ، اعتصام کے معنی ہوتے ہیں مضبوطی سے پکڑنا۔ واعتصموا امر کا صیغہ ہے، مضبوطی سے پکڑو تم سارے کے سارے، بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو۔ حبل کا معنی ہوتا ہے رسی، یعنی وہ چیز جو مقصد تک پہنچنے کا سبب ہو، اس کو حبل کہتے ہیں۔ اللہ کی رسی یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے انبیاء کے بتائے ہوئے طریقے کو، جمیعاً سارے کے سارے، ولا تفرقوا، اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، افتراق نہ کرو، آپس میں تم الگ الگ نہ ہو جاؤ، تفرقوں میں نہ بٹ جاؤ۔ واذکروا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کے اس احسان کو، اس نعمت کو جو اس نے تم پر کیا، اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے۔ اعداء عدو کی جمع ہے، عدو اردو میں بھی دشمن کو کہتے ہیں۔ فألف بین قلوبکم، الف یؤلف تالیف، اس نے الفت ڈالی، اس نے محبت ڈالی۔ تالیف کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، الفت پیدا کرنا، مؤلف جمع کرنے والا، اور تالیف القلوب دلوں کو اکٹھا کرنا۔ فَأَصْبَحْتُمْ، پس ہو گئے تم سارے کے سارے، بِنِعْمَتِهِ، اس اللہ کے فضل سے، اللہ کی نعمت سے، اخواناً بھائی بھائی، وَكُنْتُمْ، اور تھے تم، عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ، شفا کنارے کو کہا جاتا ہے، حفرہ گڑھے کو کہتے ہیں، یعنی ہلاکت کے قریب ہونے کے لیے یہ ضرب المثل ہے۔ شفا بیماری سے شفا ہوتی ہے، وہ لفظ شفا ہے، اور یہ شفا کنارہ، حفرہ گڑھا، حفارہ اس کے معنی ہوتے ہیں زمین کھودنا، تو حفار عربی میں گورکن کو کہتے ہیں۔ محفر وہ آلہ جس کے ذریعے زمین کو کھودا جاتا ہے، یعنی بیلچہ۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، پس اس نے تمہیں بچایا، خطرے سے، ہلاکت سے تمہیں بچا لیا۔ كَذَلِكَ، اسی طرح، يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو کھول کھول کر واضح کرتا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ آیت کریمہ نمبر 102 اور 103 کے بارے میں پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ ان دو آیات کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو تقوی کا ذکر، اتقوا اللہ حق تقاتہ، آیت نمبر 102 میں۔ نمبر 2، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا،
باہمی اتحاد اور اتفاق کا ذکر ہے۔ ولا تفرقوا، تفرق اور اختلاف سے بچنے کا حکم ہے۔ تو مسلمانوں کی جو اجتماعی قوت ہے اس کے دو اصول ہیں، ایک تقوی اور ایک باہمی اتحاد۔ اسی کے ذریعے مسلمان وہ باہم مجتمع ہو سکتے ہیں، ان کے ایک طاقت قوت بن سکتی ہے، اور نہ صرف یہ کہ وہ مسلمان غلبہ حاصل کریں گے بلکہ ان کی وجہ سے اسلام بھی غالب ہوگا۔ تو پہلی چیز تقوی، اتقوا اللہ حق تقاتی۔ دوسرے مقام پہ فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنا تمہارے طاقت کے اندر ہو، استطاعت میں ہو۔ اور اس کے بعد دوسری چیز باہمی اتحاد، باہمی اتفاق، یہ مسلمانوں کی اجتماعی قوت کے لیے دوسرا اصل ہے، دوسری بنیاد ہے۔ اتحاد اور اتفاق ایسی چیز جو محمود ہے، اللہ کو پسند، اللہ کے حبیب کو پسند، جبکہ اس کے مقابلے میں افتراق، الگ الگ ہونا، فرقوں میں، گروہوں میں، پارٹیوں میں بٹنا، تو یہ چیز ناپسندیدہ ہے کہ اس سے اسلام اور مسلمانوں کی شان، مسلمانوں کی قوت، طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ جمعہ، عیدین اور اسی طرح روزانہ کی باجماعت نماز، یہ سب اسلام کی شان و شوکت ہیں۔ جہاں یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی عبادت ہے، وہیں پہ اس کے اندر ایک جو حکمت ہے وہ یہی ہے کہ ہر روزانہ 5 اوقات میں اپنے محلے کی سطح پہ مسلمانوں کا اجتماع ہو، اتفاق ہو، اور جمعے کی یعنی ہفتے کے بعد جمعے والے دن وہ علاقے کے کسی مرکز میں، کسی بڑی مسجد میں وہاں مسلمانوں کا اجتماع ہو، اور عید کے دن پورے علاقے کے لوگ وہ کسی کھلے میدان یا کسی عیدگاہ میں وہاں جمع ہو کر اسلام اور مسلمانوں کی شان و شوکت، قوت، اجتماع اور ان کا جو باہمی اتحاد اور اتفاق ہے اس کا منظر پیش کریں۔ تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتاب، کتاب اللہ هو حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، قرآن کریم اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے۔ تو اللہ کی رسی یعنی اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، قرآن سے تعلق پیدا کرو، قرآن کو سمجھو، قرآن کو سیکھو، قرآن کے مطالب، مفاہیم اسے سمجھو۔ تو فرمائے کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، تم سارے کے سارے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو پسند کیا اور 3 چیزوں کو ناپسند کیا۔ جو چیزیں تمہارے لیے پسند کیں، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسری، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامو، نا اتفاقی سے بچو۔ اور تیسرے نمبر پہ اپنے حکام، اولو الامر، ان کے حق میں خیرخواہی کا جذبہ رکھو۔ 3 چیزیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناپسند ہیں، فرمایا کہ بے ضرورت قیل و قال، بحث مباحثہ، بلا ضرورت کسی سے سوال کرنا اور مال کو ضائع کرنا، یہ 3 ایسی چیزیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔